فروٹ پانی تمہارے میرے لیے دعا اور فروٹ پانی جو تم نے 2 جات کے فروٹ رکھے ہو یا 3 جات کے رکھے ہو یا پانی رکھا ہو وہ گر گڑا تھا رب کے پاس. کہتا ہے مولا اس کی مغفرت کر دے. میں کبسی کا اس کے پاس کاٹ کوٹ کے پڑا ہوں پر یہ کھاتا نہیں ہے. اکھا دن سے اس کے فریج میں پڑا ہوں پر یہ کاٹ کے کھاتا نہیں ہے. جس نے روزہ نہیں رکھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے نکال کے دیا کھلایا پر اس نے ایک نمالا نہیں لیا. اس کے گھر میں اتنا پانی تو ہے کہ 2 دن پانی تو نہ دے تو بھی پانی بوتل میں بھرے لائے پر پیا نہیں. کیوں نہیں پیا؟ اس نے اطاعت رسول مانی ہے. کیا مانی ہے؟ اطاعت رسول مانی ہے. سب کچھ گھر میں. ارے یہاں تک کہ مولا یہ خود ہاتھ سے بنا بھی رہی ہے اور بنا بھی رہا ہے لیکن کھا نہیں رہا. کیوں نہیں کھا رہا؟ بھائی بھوکا رہوں گا. بھائی بھوکا کیوں رہوں گا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے کہ جب تک گرب کا وقت نہیں آئے گا روزے کھلنے کا وقت نہیں آئے گا جب تک کھاؤں گا نہیں میں بھوکا رہوں گا. کیوں؟ یہ میں نے نیت کری ہے بھوکا رہنے کی. آج کی روزے کا مطلب ہی بھوکا رہنا اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہوں. جب اللہ کے لیے بندہ کوئی بھوکا رہے اللہ کہتا میں تک کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. کیا نہیں رکھتا؟ میں کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا کسی کو پیاسا نہیں رکھتا کوئی جانور تک کو. لیکن میں بھوکا نہیں رکھتا لیکن میں خوشی ہوتا ہوں کہ میرے دیے ہوئے کے اندر بھی تم پڑا رکھو اور میرے لیے بھوکا رہو. اس وقت تمہارا درجہ میں بلند کر دیتا ہوں. آج تم میرے لیے بھوکا رہے گے رمضان کے اندر میرے کیے پر میرے نبی کے کیے پر اور ان کے طریق اپنا لیے سجا وعدہ کرتا ہوں تجھے قبر میں وہ کھانا ہم جنت سے میں کھلاؤں گا. تجھے آخرت کے اندر کبھی پیاسا نہ رکھوں گا لیکن تو رمضان میں پیاسا رہے گا تو میرے لیے. تو رمضان میں کھانا چھوڑ دے گا میرے لیے تو تجھے نہ کھانے سے محروم رکھوں گا نہ پانی سے محروم رکھوں گا. تجھے ہر حال کے اندر والآخرہ خیر کا من الاولیٰ میں تجھے آخرت کے وقت سب کچھ عطا کروں گا. اور ہماری قیامت کا دن صرف موت کا وقت و قیامت ہمارے لیے. ہماری موت آئی وہ قیامت ہے. ہاں جس دن سب بھیگی ہونے والے ہیں وہی بھی ایک قیامت کا ٹھکانہ ہے لیکن وہ دن تو ہمارے لیے جلسہ نبی آگے سے. رمضان مبارک کے اندر ہو سکے تو جھوٹ مت بولنا فریبی مت کرنا. جو حال میں تم کو روزہ رکھے وہ حال میں روزہ رہنا. اور کبھی روزے کی سکت آئے یعنی پیاس لگ جائے گرمی کا ماحول جاتا ہے بھوک لگ جائے تو بھول سے بھی بھول نہ ہو. جس دن یہ الفاظ میرا تم سمجھ گئے اس دن یقیناً میں تم کو کہتا تو کہ تم سب قادری ہو تم پہ قادری کی مہر لگ جائے گی. سبحان اللہ. خالی میں نے بولا ہے قادری کا لیکن اپنا ہاتھ میں مہر لگوانا میرے اکلے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے اکلے ہاتھ میں نہیں. میں تو بول کر آیا ہوں میں تو کر کر آیا ہوں اور میں تو چاہتا ہوں تم بن جاؤ قادری. بھوک اور پیاس جب تمہارے کو لگے تو اس وقت کہنا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے مجھ پر کہ تو نے مجھ کو احساس تو دلایا کہ میں پیاسا اور بھوکا ہوں. جس کو پیاس اور بھوک نہ لگے اس کی روزی کی بارگاہ تو روزی کی عبادت تو قبول بھی نہیں کرتا ہے. وہ تو روزے کی عبادت قبول کب کرتا ہے اس کا روزہ قبول کب کرتا ہے کہ تجھے بھوک بھی لگنی چاہیے اور پیاس بھی لگنی چاہیے. تجھے بھوک بھی لگے اور پیاس بھی لگے پانی گھر میں کھانا ہو تو کھانا رہے تو نہیں کھاتا ہو تب کہتا ہے فرشت تو گواہ رہنا فخر ہے میرا آدم. آدم میرا فخر ہے. سب کچھ ہونے کے بعد نہیں کھا رہا ہے اس لیے کہ اطاعت رسول میں ہے. اور جو اطاعت رسول کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب کہہ دے اس بندے سے کہ ابھی تک تو میرا بندہ تھا امت مصطفیٰ کا تھا اب تو انعام والا ہو گیا اب تجھے مجھے بلانے کی ضرورت نہیں. میں فرشتوں کو بولتا تم اسے یاد کرو. فذکرنی اذکرکم. تم اس کا ذکر کرو رب کا. رب فرماتا میں تمہارا ذکر کروا دوں گا لیکن اس کے ذکر کرنے کے طریقے ہیں روزے رکھنے کے طریقے. بس اپنا اپنا روزے میں کبھی کسی کو گالی نہیں بولنا روزے میں غصہ نہیں کرنا. تم نے غصہ بھی کر دیا روزے کے اندر تو روزہ تمہارا غلط ہو جائے گا تکلیف آ جائے گی کفارہ لاگو ہو جائے گا دم دینا پڑے گا. کسی میں غصہ حرام ہے کیونکہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا تو حرام چیز کو حرام ہو نا تو غصہ حرام ہے. تو رمضان میں غصہ کرنا حرام جھوٹ بولنا حرام یہ سب وغیرہ وغیرہ سب غلط چیز ہے. تو روزہ رکھو سکون سے اور ایسا کھانا کھاؤ. کھانا جب کھاؤ تو آدھا پیٹ پورا پیٹ بھر کے مت کھانا تکلیف پڑے گی سب کو. بندہ پورا پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے کہ آپ کو بھوک لگے گی بعد میں تو بھوک کی مت سوچ کے بھوک لگی تو یہ سوچ کے میں سنت ادا کرتا ہوں
اللہ اس سنت کو میری قبول کر لے. اگر سحری کی سنت قبول ہو جاتی ہے تو پھر روزہ خود بخود رب کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے. وہ سنبھلائے گا روزہ. ورنہ دنیا کے اندر دیکھے بڑے سے بڑے عالموں کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں دیتا. تم اور میں کیا بھوکا رہ سکیں 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں رہ سکتے, لیکن وہ چاہے تو اکھا مہینہ روزہ ہم کو بھوکا رکھ سکتا ہے. بات ایک ہی کھڑی ہے کہ روزہ رکھنے والے بہت رکھتے ہماری ماں بہن بیٹے, لیکن بچوں کو بھی گالی سے بات, غصے میں بات, یا پھر میرے کو روزہ لگ گیا گیلا کپڑا لے کے سر پہ باندھ دیا, نہیں زیادہ تکلیف ہوگی تم کو. جب تک روزے کے اندر روزے کا احساس نہ ہو تو روزہ کس بات کا؟ تم کو لگنا ضروری ہے, روزے کا احساس ہونا ضروری ہے. تو روزہ رکھنے سے یا کم کھانے سے تم کہو کہ ہمارے جسم میں ویکنس آ جائے گی, کمزوری آ جائے گی؟ نہیں. اللہ کی بندگی کے اندر نبی کی اطاعت میں کمزوری کبھی نہیں آتی ہے, کبھی نہیں آتی ہے. یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے جو روزہ رکھے اس کو پھر کمزوری آتی ہے. بولے شہری کے اندر 2 پراٹھے کا برابر سکے پر ہی بنگا کے, اس کو کمزوری آنے والی ہے. باقی کمزوری اس کو نہیں آنے کی جو ایک نمالے پہ روزہ رکھتا ہو. ایک نمالے پہ روزہ رکھا, کس نے رکھا بھائی؟ ایک ہی نمالا تھا, 2 کھجور تھی, دونوں کھجور کو توڑی, گٹھلی نکالی, ایک علی کھا رہے, ایک فاطمہ کھا رہی. اکھا دن نکل گیا, روزہ ہو گیا, پانی کا گلاس رکھا, بھائی فروٹ لائے ہو؟ ہاں جی لایا ہوں. پھر 2 کھجور نکالی, ایک توڑ کے رکھی, دوسرے توڑ. حسن بھی آ گئے, حسین بھی آ گئے. فاطمہ نے توڑ کے حسن کو دی, حسین کو توڑ کے علی نے دی. آدھی آدھی کھجور پہ روزہ بھی کھول دیا. پھر دوسرا دن آیا, پھر سحری کا وقت ہوا, پھر 2 کھجور لے لی. 3 دن تک صرف کھجوروں پہ چلتا رہا. بھائی کون ہے وہ؟ بھائی جس کی اطاعت کے اندر قرآن ساتھ چلنے والا ہے, جس کے حکم کے بغیر سورج ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, وہ ہے. جس کے حکم ساتھ زمین میں اور آسمان میں پانی برس رہا, اس امام حسین علی مقام. کتنی بڑی ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نمالے کا کھانا, افطاری کے اندر روزہ کھولنے ٹائم پہ ایک نمالا,